بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتین و حضرات، ایک خاتون کہتی ہیں، میرا خاوند کسی کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا اور لمبے عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک چھوٹی سی بچی کی ماں تھی۔ میرا ضعیف العمر باپ ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ بعض اوقات ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور ہم ساری رات بھوکا سویا کرتے۔ دن کو کچھ کھا لیتے تو شام کو نہ ہوتا، اگر شام کو کچھ مل جاتا تو دن کو کچھ نہ ہوتا، مگر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک نے ہمارا وہ امتحان لیا جو آج سے پہلے تک نہ لیا تھا۔ اس رات میری بیٹی کو شدید بخار ہو گیا۔ بچی بخار اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے اپنی اور والد کی بھوک مٹ گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی کسی نے دیکھی نہ تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو یا غربت کی، کون ہے اس پاک ذات کے سوا جو ان سب مشکلوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی کو اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھا اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پائی اور پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر پھر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور رونے والی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے دو لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا چکے تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بے حال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف اتنا کہا تھا کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اور خواتین و حضرات، اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یوں تھا کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ تو قصہ مختصر، پیارے دوستو، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کر سکتا ہے۔
تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ کڑوا سچ تو یہ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے اگر دل سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہی تو ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہی ہے جو ہماری فریادوں کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی معبود ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔